السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آج عدالت کے ریمارکس تھے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیمرا نے جو عمران خان کی لائیو اسپیچ کو بند کیا تھا، اس کی بنیاد پر ریمارکس تو بہت ہی ریمارکس ہم نے سنے کہ انہوں نے کہا کہ کیا سیاستدان ایک ایسا سیاستدان ایسے باتیں کرتا ہے، کیا دشمنوں کو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں، پاک فوج جو ہے وہ بڑی قربانیاں ہیں ان کی، اور کیا اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، ساری باتیں ہیں۔ بات آبزرویشن کی نہیں ہے، بات ریمارکس کی نہیں ہے، بات فیصلوں کی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا دیا، آپ نے پیمرا کو کہا، ایون کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کیا پھر اس پیمرا ریگولیٹ نہ کرے، تو لیکن آپ نے کہا کہ بس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بنیاد پر جو ہے وہ آپ اپنا ڈیسیجن لیں۔ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر تو ہم الگ سے پروگرام کریں گے، لیکن آتے ہیں اہم متن کے اوپر کہ عمران خان صاحب نے پہلے کیا کیا۔ اپوزیشن میں تھے تو عمران خان صاحب فوج کے انتہائی بڑے دشمن تھے، اور جس طرح انہوں نے فوج کو ملائن کیا ہے پوری دنیا میں، پاک فوج کو کسی اور سیاستدان نے اس طرح نہیں کیا ہے۔ کیا کیا الفاظ کہیں، میں چاہوں تو ٹکڑوں میں ساری چیز، ویڈیو موجود ہے ان کی، آڈیو موجود ہے، جس میں انہوں نے مختلف نیشنل پروگرام میں، مختلف سیمینارز میں، ملک سے باہر بھی انہوں نے اور اپنی گیدرنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے جرنلز کے متعلق، آپ کے فوج کے متعلق، انڈیویجول کے متعلق کیسی کیسی باتیں کی، آج تک ہم نے تو نہیں سنی کسی اور سیاستدان سے۔ یقیناً سیاستدانوں نے انڈیویجول فوج کے چند لوگوں کو کرٹکس کا وہ کیا، اور خاص طور پہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آئین اور آپ اپنے آئینی حدود میں رہیں، لیکن بہرحال ان کی بات بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح تھی، بالکل غلط تھی، لیکن جس طرح عمران خان صاحب پیش آ رہے ہیں یہ پورا ایک ایجنڈا ہے، فوج کے خلاف ایجنڈا ہے۔ کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو دو طریقہ کار ہیں آج۔ ایک، اس کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ تباہ ہو جائے، اب اس کی مثالیں موجود ہیں، چاہے رشیا لے لیں اور لے لیں، یا پھر اس کے فوج کو کمزور کر دیا جائے، جیسے لیبیا ہے، عراق ہے، دوسری چیزیں، لوگوں کو متنفر کر دیا جائے۔ معاشیات پہ تو بہت بات ہو چکی ہے، اور عمران خان نے پاکستان کی معیشت کو کہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور لا کر کھڑا کرنے کے بعد اب موجودہ حکومت اس کو سنبھال رہی ہے، ان کے کیے ہوئے معاہدے کو نبھا رہی ہے۔ خود IMF نے عمران خان کی ان پالیسیز پہ، جو معاشی پالیسیز تھی عمران خان کی حکومت پہ اور ان کے جو وزراء تھے، ان پر چاشیت کر چکی ہے ابھی کہ یہ عمران خان پاکستان کی معیشت کو کس طرح تباہ کر رہے تھے، اس کو ایک طرف کرتے ہیں۔ لیکن جو حالیہ اس وقت واقعہ ہے کہ عمران خان صاحب فوج کو ملائن کرتے ہیں، انڈیویجولز کو ملائن کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی مرضی سے سب کوئی لگے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک اپنے لیٹر پہ، صرف ایک لیٹر پہ، جو پرائم منسٹر کا لیٹر ہے، اتنی جلدی تھی ان کو اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی، جو جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں، کہ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے لیٹر پہ ان کو ایکسٹینشن دے دی۔ وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب انہیں کہا گیا کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی جلدی نہیں ہوتا ہے اور اس طرح نہیں ہوتا ہے، باضابطہ اس کی ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے بعد آپ نے اس کو وہ کرنا ہوتا ہے، ایکسٹینشن دینا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لے لیا اور کہا کہ بھائی ایکسٹینشن دینے کا مجاز اس طریقے سے نہیں ہے، نہ آپ کے آرمی کوئی ایکٹ میں ہے، نہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں، جس کی بنیاد پر انہوں نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے سامنے ہے، کس طریقے سے انہوں نے بلنڈر مارا ہے۔ منسٹری آف آپ کے جو ان کے ایڈوائزر تھے اس زمانے میں، اور آج بھی لاء کے بڑے ایکسپرٹ، لیکن انتہائی نااہل لوگ، جنہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آخر میں سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑا کہ بھئی اس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال پارلیمنٹ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی، جس کی بنیاد پہ
جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن ہو گئی. جنرل قمر باجوہ کے بارے میں عمران صاحب کے الفاظ کیا ہیں وہ سب کو پتہ ہے, کتنی ان کی تعریف کرتے ہیں, کتنا اچھا ان کو اور جمہوریت پسند ان کو کہتے ہیں اور بڑی تعریف کی. لیکن آج وہ ان کو نعوذ باللہ کس القاب سے, صرف فرق اتنا ہے جنرل قمر باجوہ میں فرق نہیں آیا, جو ان کا پاکستان سے جو ریلیشن ہے اس میں فرق نہیں آیا, اپنے عہدے اور اپنے جو ان کی جاب ڈسکرپشن میں اس میں فرق نہیں آیا. فرق کیا آیا کہ کل تک اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی, ایک پیج پہ تھی, آج اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, بس اتنا سا فرق ہے. اس کی بنیاد پر ایک جنرل, ایک آرمی چیف جو کل بہترین تھا, جو وفادار تھا, جو پاکستان کی فوج کے اوپر ایک بہت بہترین لیڈرشپ تھی, جو جمہوریت کا چیمپئن تھا, جو بہت بہترین آرمی چیف تھا, صرف اس ایک بات پر جو ہے وہ اب وہ میر جعفر بھی ہو گیا, میر صادق بھی ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہیں, میں کیا دہراؤں. اور اب غدار بھی کہہ دیا کہ ایسا آرمی چیف آنا چاہیے جو ملک کا وفادار ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو لوگ آرمی چیف کے عہدے پر بنتے ہیں, جو بھی جنرل ہو, کیا ان میں وفادار اور غدار بھی ہوتے ہیں جن میں فرق کیا جائے؟ ہم نے تو سنا ہے پاکستان کا ایک سپاہی, سنا کیا ہے, ہمارا ایک لحاظ سے ایمان ہے اس پہ کہ پاکستان کا ایک سپاہی اور ایک جنرل تک جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے محب وطن سپاہی ہوتے ہیں. اور جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل تک جو لوگ پہنچتے ہیں, جن میں سے آرمی چیف بنتا ہے, وہ بہت سٹرگل کر کے بہت باریک راستے سے گزرتے ہیں, جہاں ان کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور ذرا سا ایک نقطہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے باہر کر دیتا ہے. ایک نقطہ, اتنا زبردست ڈسپلن ہے ان کا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جی سپورٹ ہے ہم سویلین میں کہ جی ہم نے کہہ دیا چاہے 10 باتیں ہوں آپ اس کو چیئرمین بنا دیں, ڈائریکٹرز بنا دیں, کچھ نہیں. تو وہ کندن سے مثلا جس طرح پک کر وہ نکلتے ہیں, اسٹرگل سے آتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے اپنے کمانڈ کی ہوتی ہے اپنی فوج کو, وہ تمام کے تمام لیفٹیننٹ جنرل اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کو بھی آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک پروگیٹو ہے, یہ ایک استحقاق ہے حکومت کا اور آرمی چیف کا موجودہ کہ وہ آرمی چیف ریکمنڈ کرتے ہیں ان میں سے 4 یا 5 نام یا 3 نام, اور وزیر اعظم ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی, اور سب برابر ہوتے ہیں. 19 ساڑھے 19 اوپر کو ہو سکتا ہے کوئی اس لحاظ سے کہ جناب علی کوئی لمبا ہے تو کوئی فلاں آرٹری کا ہے تو کوئی فلاں آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ہے, فلاں کا ہے. لیکن یہ ڈسکریشن ہے پرائم منسٹر کا, اور یہ ڈسکریشن ہے آرمی چیف کا کہ وہ ریکمنڈ کریں اور وزیر اعظم ان ریکمنڈیشن میں سے ایک نام چوز کرے اور وہ آرمی چیف بن جائے. میں نے جیسے کہا کہ وہ تمام لیفٹیننٹ جنرل جو بہت باریک احتساب کے راستے سے, مانیٹرنگ کے راستے سے گزر کر کمانڈ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں, وہ سب کے سب نہ صرف اہل ہوتے ہیں بلکہ عمران خان کو بتائیے یہ سب کے سب ملک کے وفادار ہوتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عمران خان اس حد تک کیوں جا رہے ہیں؟ اس میں دوش حکومت کا بھی ہے اور عدالتوں کا بھی ہے, کیونکہ عدالت اور حکومت عمران خان کو موقع دے رہی ہیں کہ وہ پہلے انہوں نے کیا کیا کہ فوج کو کے خلاف ایک پورا میڈیا کمپین چلایا, شہیدوں کے خلاف بھی چلایا, فوج کے خلاف انہوں نے اور آرمی چیف کے خلاف مجمع میں انہوں نے تقریر کی سب کے سامنے. پھر انہوں نے فوج میں تقسیم کرنے کی کوشش کی, پھر فوج کو عوام سے دور کرنے کی کوشش کی, پھر فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی, پھر شہداء کے لہو کی بے حرمتی کی, جس سے فوج کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی لہر پیدا ہوئی اور بڑی
آپ کہہ رہے ہیں غصے کی لہر پیدا ہوئی. یہ سب انہوں نے کرایا، اور اب وہ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے، ملک کے نہیں اپنے مفادات کے لیے آرمی کی اپوائنٹمنٹس کو متنازع بنا رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کو انہوں نے متنازع بنایا تھا، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آپ کا ڈسکریشن نہیں ہے. ایس او پی ضرور ہے کہ جناب آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں اور وزیر اعظم اس کو سائن کر دیتے ہیں، لیکن کسی آرمی ایکٹ میں، کسی آرمی کی بک میں، لاء میں یا کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از دا ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر. اس کے باوجود پرائم منسٹر کو عزت دی جاتی ہے. جب آرمی چیف پوسٹنگ کرتے ہیں ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی ایک کور پہ اور ایک کور سے ڈی جی آئی ایس آئی پہ، تو یہ ان کا استحقاق ہے. ایک کر سکتے ہیں، ایک نہیں کر سکتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود ڈی جی آئی ایس آئی کی فائل وہاں تک جاتی ہے منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو، اور جو ریکمنڈیشن عموماً آرمی چیف کرتے ہیں وہی اس کی سائن ہو جاتا ہے. ایک سیریمونیل سائن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی آپ نے ایک تماشا مچایا. اس عہدے کو جو بہت ہی اہم عہدہ ہے، اور اتنا کیا کہتے ہیں، ان تمام جنرلز کو جو کہ اس عہدے کے لیے موضوع ہوتے ہیں اس کو متنازع بنایا، اور اتنے دنوں تک آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک ایس او پی تھی، ایک طریقہ کار تھا، پریویس پریکٹس تھی، تو اس کے لیے آپ کو عزت دی گئی، ورنہ آرڈر جاری ہو جاتا آپ کیا کر لیتے. تو آپ نے اس عہدے کو بھی متنازع بنایا. پھر آپ نے جو فوج کے ساتھ کیا، سپہ سالار کے ساتھ کیا، شہداء کے ساتھ کیا، آج آپ آرمی چیف کے عہدے کو متنازع بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کوئی تگڑا آیا تو ان کو کر دے گا، یہ لانا چاہ رہے ہیں. ارے بھیا، آپ نے بھی تو ایکسٹینشن دی. جب آرمی چیف کو آپ نے ایکسٹینشن دی تو کیوں دی؟ یہ استحقاق آپ کا تھا، آپ نے دی. اور آپ اگر اب بھی وزیر اعظم آ جائیں گے تو یہ استحقاق آپ کا ہوگا. لیکن اگر یہ استحقاق جو وزیر اعظم موجودہ ہے وہ استعمال کرے تو وہ ملک دشمن جنرل لا رہے ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے لا رہے ہیں، وہ اپنی چوری بچانے کے لیے لا رہے ہیں، وہ اپنے بھائی جب آپ لائے تھے، آپ نے جب ایکسٹینشن دی تو لوگ یہ سوال اٹھا سکتے تھے کہ جی آپ کو فوج لے کے آئی ہے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اب آپ اس کے سائے تلے مزید 10 سال رہنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے. لیکن ان میں سے کسی نے یہ لفظ نہیں کہا کہ یہ جنرل اور وہ جنرل اور وفادار نہیں ہے اور تگڑا نہیں ہے، لاہور بھیجیے. یہ ان صاحب کی سوچ ہے جو اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کبھی اس ملک کی کوئی حکومتی عہدہ لے سکتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. اور پھر قومی سلامتی کے 4 لوگوں کی میں اوپن کر دوں گا. اور یہ کہ مثلا اگر حکومت نے اور عدالت نے ان کے پہلے جرم کے اوپر ان کو سزا دے دی ہوتی تو آج یہاں تک یہ نہیں پہنچتے. آرمی کا ریئیکشن اگر شروع میں پہلے جیسے آرمی کا ریئیکشن آتا تھا آج آتا تو پھر یہ کہاں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے. لیکن آرمی نے بہت برداشت کیا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس پولیٹیکل گیم میں کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اس لیے وہ اپنے ادارے اور اپنے سپہ سالار پہ اور اپنے شہداء پہ بدترین تشدد کہہ لیجئے، میں تو تشدد کہتا ہوں، بدترین دہشت گردی کہہ لیجئے، بدترین الفاظ کا استعمال، بدترین حملہ ہوا، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. وہ دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف، اور حکومت بھی کہتی ہے کہ یہ جناب ملک کے اوپر حملہ ہے، یہ فوج کے اوپر حملہ ہے، یہ قومی سلامتی کے اوپر حملہ ہے، اور یہ ججز کہہ رہے ہیں. لیکن ایکشن کون لے گا؟ اگر آپ نے ایکشن نہیں لینا تو کیا پھر فوج ایکشن لے؟ تو آپ کو کہنے کا اختیار نہیں ہے، آپ کو تو ایکشن لینے کا ہے. تو حکومت ایکشن لینا. وزیر اعظم یہ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ عمران خان ملک دشمن بیان دے رہا ہے، عمران خان ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے، عمران خان فوج کے خلاف سازش کر رہا ہے. بھیا اس کے لیے تو حکومت تمہیں دی ہے کہ تم اپنے نیچے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اور ان کے لوگوں کو، اس اداروں کا تحفظ کرو اور ایکشن کرو، تاکہ کوئی شخص اس لیول تک نہ پہنچ جائے کہ پھر وہ ملک کے لیے ناسور بن جائے، وہ ملک کے لیے تھریٹس بن جائے. اور آج عمران خان ایک تھریٹس بن چکے ہیں جسٹ بیکاز آف
آپ دونوں کے عدالتوں کے اور حکومت کے، عدالتوں کے چند لوگ کہتے ہیں لاڈلے ہیں، ان کی بنیاد پر، اور حکومت بزدل نظر آتی ہے، وہ ایکشن نہیں لیتی ہے. اتنی بزدل حکومت ہے کہ صرف اپنی حکومت چلانے کے لیے آپ جو ہیں وہ اس چیپٹر کو صرف الفاظوں تک رکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ میاں نے آپ کو سارے اختیارات دیے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.